بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات کو اختیار دینے کا وجوب۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ازواج مطہرات سلام اللہ علیہن کو اختیار دینا واجب تھا، اور اسی طرح یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بھی زوجہ طاہرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیا تو پھر اسے اپنے پاس رکھنا واجب اور اسے طلاق دینا حرام تھا، جیسا کہ حضرت امام علامہ احمد رضی اللہ عنہ اور امام مسلم و امام نسائی قدس سرہما حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے راوی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر المومنین عمر الفاروق رضی اللہ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج رضی اللہ عنہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں خاموشی سے تشریف فرما تھے۔ اس وقت حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے خیال فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور بات چھیڑتا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہٹ فرمائیں۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کی بیٹی اور عمر کی بیوی کا حال ملاحظہ فرمایا؟ وہ ابھی مجھ سے خرچ کا مطالبہ کر رہی تھی تو میں اس کی گردن مڑوڑ کر آ رہا ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور پھر فرمایا، تم دیکھتے نہیں یہ جو میرے ارد گرد بیٹھی ہیں یہ بھی مجھ سے خرچ کا ہی مطالبہ کر رہی ہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی تعدیب کے لیے بڑھے اور حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کی سرزنش کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور دونوں صاحبان فرماتے جاتے تھے، تم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شے کا مطالبہ کر رہی ہو جو ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر جب اللہ جل مجدہ نے آیت تخیر نازل فرمائی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بتانے کی ابتدا حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے بارے میں جلا بازی سے کام مت لو بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ لے لو۔ تو حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ نے گزارش کی، وہ بات کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اے غیب بتانے والے نبی اپنی بیبیوں سے فرما دو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ لوں؟ نہیں، میں تو اللہ جل مجدہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اختیار کرتی ہوں۔ امام ابن سعد قدس نے حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ نے گلہ کیا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کم مہر والی کوئی عورت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ جل مجدہ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت کھائی اور حکم دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے علیحدگی فرما لیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے 29 دن علیحدہ رہے۔ پھر اللہ جل مجدہ نے حکم فرمایا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اختیار دے دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو اختیار عطا فرما دیا۔ امام ابن سعد قدس سرہ نے حضرت عمر بن شعیب قدس سرہما سے، انہوں نے اپنے والد محترم قدس سرہ سے اور انہوں نے اپنے جد امجد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج رضی اللہ عنہن کو اختیار عطا فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمائی، تو قبیلہ بنو عام کی ایک خاتون کے علاوہ سبھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار فرمایا، جبکہ عامریہ نے اپنی قوم کو اختیار کیا۔ مفارقت کے بعد وہ کہا کرتی تھی، میں تو بدبخت ہوں، اور اس کے بعد اس حال کو پہنچ گئی تھی کہ مینگنیاں چن چن کر انہیں فروخت کیا کرتی تھی اور گاہے گاہے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جا کر مانگا بھی کرتی تھی اور ساتھ ہی کہا کرتی تھی کہ میں تو بد نصیب ہوں۔ امام ابن سعد قدس سرہ حضرت ابن مناخ قدس سرہ سے راوی کہ انہوں نے فرمایا، عامریہ کے سوا تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اختیار کیا اور اس نے اپنے قبیلے کو اختیار کیا، اس کے بعد وہ پاگل ہو کر فوت ہو گئی۔ عند اللہ ازواج مطہرات کا مرتبہ۔ امام ابن سعد قدس سرہ نے حضرت کرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا
کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ازواج مطہرات کو اختیار کیا اور انہوں نے اللہ جل مجدہ اور اس کے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اختیار فرمایا تو ان کے اعزاز میں اللہ جل مجدہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی لا یحل لکن النساء من بعد، ان کے بعد اور عورتیں تمہیں حلال نہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یعنی ان 9 ازواج رضی اللہ عنہ کے بعد کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا تو اللہ جل مجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے علاوہ دوسری کسی خاتون سے نکاح حرام فرما دیا۔ امام ابن سعد قدس نے حضرت امام ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام قدس اسرارہم اور حضرت امام حسن بصری اور حضرت امام مجاہد رضی اللہ عنہما اور حضرت سیدنا ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ان سب حضرات نے اس آیت کریمہ لا یحل لک النساء من بعد، ان کے بعد اور عورتیں تمہیں حلال نہیں کی تفسیر میں فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازاں بعد کسی اور عورت سے عقد نہیں فرمایا اور انہی پر اکتفا فرمایا۔ امام ابن سعد قدس نے حضرت ام المومنین عائشہ سلام اللہ علیہا سے روایت کیا کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے پہلے ہی اللہ جل مجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محارم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حلال فرما دیا تھا کہ جس بھی عورت سے چاہیں عقد فرما سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا ترجی من تشاء، پیچھے ہٹاؤ ان میں سے جسے چاہو۔ اسی حدیث کی مانند امام ابن سعد قدس نے حضرت ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور امام عطا بن یسار اور امام محمد بن عمر ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم سے بھی روایت کی ہے۔ امام ابن سعد قدس نے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا جب یہ آیت مبارکہ ترجی من تشاء منہن، پیچھے ہٹاؤ ان میں سے جسے چاہو، نازل ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل مجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو جلد ہی پورا فرما دیتا ہے۔ نقطہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کو اختیار دینے میں نقطہ کیا ہے؟ اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ امام غزالی قدس نے فرمایا یہ کہ غیرت انسانی سینے میں ہیجان، دل میں نفرت اور اعتقاد میں اضمحلال پیدا کرتی ہے۔ امام رافع قدس نے فرمایا یہ کہ جب اللہ جل مجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر و غنا میں سے ایک کو اپنانے کا اختیار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا پر فکر کو اختیار فرمایا اور اپنے لیے فکر کی مشقتوں پر صبر آزما رہنا پسند فرما لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج کے بارے میں انہیں اختیار دینے کا حکم فرمایا تاکہ انہیں فکر و فاقہ پر مجبوری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور بعض ائمہ کرام نے فرمایا اس اختیار سے اللہ جل مجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا امتحان لیا ہے تاکہ اللہ جل مجدہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی بہترین خواتین میں سے ہوں۔ امام نووی قدس نے روضہ وغیرہ میں فرمایا کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا اور سبھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا تو اللہ جل مجدہ نے ان کے اس عمدہ اقدام کے صلے میں جنت عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور ازواج مطہرات کے عمدہ عمل پر انہیں دوسرا انعام یہ عطا فرمایا کہ اللہ جل مجدہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے علاوہ کسی اور خاتون سے ایک تو نکاح کرنا حرام فرما دیا اور دوسرا ان میں سے کسی کو طلاق دینا بھی حرام کر دیا، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج، ان کے بعد اور عورتیں تمہیں حلال نہیں اور یہ کہ ان کے عوض اور بیویاں بدلو، مگر پھر اللہ جل مجدہ نے یہ حکم بدی وجہ منسوخ فرما دیا تاکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے علاوہ کسی اور عورت سے عقد نہ فرمانے سے ازواج مطہرات پر بھی احسان رہے، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا احللناک، اے غیب بتانے والے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال فرمائی۔ حضرت امام الائمہ احمد رضی اللہ عنہ، امام ترمذی، امام حاکم، امام ابن حبان قدس اسرارہم، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے راوی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ جل مجدہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس بھی عورت سے چاہیں عقد کرنا حلال فرما دیا تھا۔ اس حدیث کی اسناد صحیح ہیں، پھر اس میں اختلاف ہے کہ آیا علی الاطلاق سب عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہوئی تھیں یا صرف وہ خواتین
جنہوں نے ہجرت کی تھی۔ امام ماوردی قدس سرہ نے آیت کے ظاہر مفہوم سے دو وجہ ذکر فرمائی ہیں۔ وجہ ثانی پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہی ہے کہ جن خواتین نے ہجرت نہیں کی ان سے عقد کرنا بعد از نسخ بھی بدستور حرام ہی تھا، اور اس وجہ کی مؤید وہ حدیث شریف ہے جسے امام ترمذی قدس سرہ نے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے چونکہ ہجرت نہیں کی اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہوں۔ پہلی وجہ کو دو وجہ سے ترجیح دی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ بنسبت امت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علی الاطلاق نکاح میں وسعت ہے، جبکہ تخصیص میں امت سے ایک نوع کی تخصیص پائی جاتی ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ سے عقد فرمایا ہے، حالانکہ آپ رضی اللہ عنہ ان خواتین میں سے نہیں ہیں جنہوں نے ہجرت کی تھی۔ پہلی وجہ کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ تخصیص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتری منصب شریف کی وسعت کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتابیہ سے نکاح نہیں فرماتے تھے، جبکہ کتابیہ سے نکاح امت کے لیے مباح ہے۔ اور دوسری وجہ کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ مرجع اس جگہ یہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے عقد ناسخ آیت کریمہ کے نزول سے پہلے کا ہے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عقد سن 7 ہجری میں خیبر میں فرمایا تھا اور آیت نسخ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات میں سے کسی کا تبدیل فرما دینا تھا تو مباح، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز عمل اختیار نہیں فرمایا۔ اس میں امام الائمہ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا خلاف ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا طلاق کی تحریم دائمی ہے اور یہ منسوخ نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک یہ دو وجہوں میں سے ایک ہے، اور یہی امام الائمہ شافعی رضی اللہ عنہ کی اصول میں نص ہے، اور یہی امام ماوردی قدس سرہ کے نزدیک قطعی ہے کہ ازواج مطہرات میں سے جن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیا تو اب انہیں طلاق دینا بھی اسی طرح حرام تھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آراز کرنے والی خواتین کو اپنے نکاح میں رکھنا حرام تھا۔ وہ خواتین کے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقت کو اختیار کیا، ان کے بارے میں ہمارے ائمہ نے دو وجہیں بیان کی ہیں۔ ایک ان میں سے یہ ہے کہ ایسی خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، کیونکہ انہوں نے آخرت کے بدلے دینے دنیا کو اختیار کیا ہے، لہٰذا وہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے نہ ہوں گی۔ اس وجہ پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، کیونکہ جب کوئی امتی اپنی بیوی کو اختیار دے دے اور وہ اپنے آپ کو اختیار کر لے تو ہم اس کے اس اختیار کو طلاق پر محمول کریں گے، مگر وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہوگی۔ امام رافع قدس سرہ نے بیان فرمایا کہ یہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ کسی عمدہ شے کے ملاحظہ فرمانے پر میں اطاعت و بندگی پر حاضر ہوں، بے شک زندگی تو اخروی زندگی ہے، کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا۔ امام ماوردی قدس سرہ وغیرہ نے بیان فرمایا کہ انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ فرض نماز کا ایسے کامل طریقے سے کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا کہ جس میں کسی قسم کا خلل نہ ہو، جیسا کہ امام ابن القصاص قدس سرہ نے تلخیص میں اور امام کفال قدس سرہ اور امام نووی قدس سرہ نے زوائد الروضہ میں حکایتاً اور امام ابن سبا قدس سرہ نے جزماً ذکر فرمایا کہ یہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجوبی خصائص میں سے ہے کہ بحالت وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بے خبر نہ ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بحالت وحی نماز، روزہ اور دیگر احکام بدستور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاگو رہتے تھے۔ امام نووی قدس سرہ نے زوائد الروضہ اور اس کے متن میں ذکر فرمایا کہ انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی نفلی کام کو شروع فرما دیں تو پھر اس کا پورا کرنا واجب تھا۔ انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات گرامی اور گفتگو کے لحاظ سے لوگوں میں رہنے سہنے کے باوجود مشاہدہ حق میں رہنے پر مکلف ہونا بھی واجب تھا۔ نیز جن احکام کے سب لوگ مکلف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ان سب کے مکلف تھے۔ احسن طریقے سے جواب دینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجوبی خصائص سے ہے۔ انہی خصائص سے یہ ہے کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پہ حجاب انوار غالب ہو جاتے تھے اور پھر اس سے اگلا بلند و اعلیٰ مقام ملاحظہ فرمانے کے بعد سابقہ مقام کو منتہا سمجھنے کی وجہ سے ہر روز 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار فرمایا کرتے تھے۔ ان مؤخر الذکر چاروں تمام خصائص کو ہمارے ائمہ کرام میں سے امام ابن القصاص قدس سرہ نے
तलखीस में और इमाम इब्न सबा कुदस्सलाह ने बयान फरमाया, हज़रत इमाम अल-आइम्मा शाफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु से इलामा जरजानी कुदस्सलाह ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत के बारे में एक वजह बयान की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामत फरमाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ान देने से अफजल है, जबकि दूसरों में ये बात नहीं है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गलती का वकूअ गैर मुतहक्किक है, दूसरों में ये बात नहीं है। इसी वजह की बिना पर मुनासिब है कि इसी पर यकीन कर लिया जाए कि इमामत व आज़ान के दरमियान अफजलियत का महल खिलाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरों में है। किस्म अल मुहर्रमात, इस किस्म के खसाइस का फ़ायदा ये अमूर हैं इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घटिया बातों से बरी होने में इज़्ज़त अफजाई है, और इसलिए भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबलत मुबारका उम्दा अखलाक पर रखी गई है, और इसलिए भी कि हराम के अदम इर्तिकाब का सवाब मकरूह के तर्क से ज़्यादा है। ज़कात वगैरह का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हराम होना, इन्हीं खसाइस में से ये है कि सदका व ज़कात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद कराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद इमजाद के ग़ुलामों पर हराम है। इमाम मुस्लिम कुदस्सलाह ने हज़रत मुतलिब बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये सदकात लोगों की मैल हैं और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद के लिए हलाल नहीं है। इमाम इब्न साद कुदस्सलाह ने हज़रत अबू हुरैरा, उम्मुल मोमिनीन आयशा, अब्दुल्लाह बिन बुसर रज़ियल्लाहु अन्हुम से रिवायत किया कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया तो कबूल फरमा लिया करते थे मगर सदका कबूल नहीं फरमाया करते थे। इमाम इब्न साद कुदस्सलाह ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जल्ल मजदहू ने मुझ पर और मेरी अहले बैत पर सदका हराम फरमा दिया है। हज़रत इमाम अल-आइम्मा अहमद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों के अलावा कोई पेश करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में दरियाफ्त फरमा लिया करते थे। अगर बताया जाता कि यह हदिया है तो तनावल फरमाया करते थे, और अगर बताया जाता कि यह सदका है तो फिर ना खाते थे। इमाम तिबरानी कुदस्सलाह ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात की वसूली के लिए हज़रत अरकम ओहरी रज़ियल्लाहु अन्हु को हाकिम बनाकर रवाना फरमाया तो उन्होंने अपने मुआवन के तौर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम हज़रत अबू राफ़े रज़ियल्लाहु अन्हु को भी अपने हमरा लेना चाहा, मगर हज़रत अबू राफ़े रज़ियल्लाहु अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इजाज़त चाही तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू राफ़े बेशक सदका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर हराम है। हज़रत इमाम अल-आइम्मा अहमद रज़ियल्लाहु अन्हु और इमाम अबू दाऊद कुदस्सलाह ने इस हदीस को हज़रत अबू राफ़े रज़ियल्लाहु अन्हु से इन अल्फाज में रिवायत किया है कि हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे लिए सदका हलाल नहीं है और हर कौम का गुलाम उसी का एक फ़र्द हुआ करता है। इमाम इब्न साद कुदस्सलाह और हज़रत हाकिम कुदस्सलाह ने इस हदीस की तस्हीह करते हुए हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को मशवरा दिया कि आप अपने लिए सैयद आलम से ज़कात की वसूली पर हाकिम बनाए जाने की दरख्वास्त करें। चुनांचे हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब इस बारे में दरख्वास्त पेश की तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, ये नहीं हो सकता कि मैं आपको लोगों के हाथों के धोन पर हाकिम बना दूं। इमाम इब्न साद कुदस्सलाह ने रिवायत किया कि हज़रत अब्दुल मुलक बिन मुग़ीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद ये सदका लोगों की मैल है, इसे ना ही तो खाओ और ना ही इसकी वसूली पर हाकिम बनो। इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु और इमाम इब्न साद कुदस्सलाह ने रिवायत किया कि हज़रत मुतलिब बिन रबी बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं और फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसलिए हाजिर हुए हैं ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सदकात की वसूली पर आमिल मुतय्यन फरमा दें। हमारी गुजारिश पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाते हुए मकान की छत की तरफ देखना शुरू फरमा दिया, हत्ता कि हमने दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम होने का इरादा किया कि इतने में उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने पसपर्दा हमारी तरफ इस अंदाज से इशारा फरमाया कि गोया मौसूफ़ा हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस किस्म की गुफ्तगू करने से मना फरमा रही हैं। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारी तरफ तवज्जो फरमा हो गए और फरमाया, ये सदकात लोगों की मैल हैं और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल के लिए रवा नहीं है।
صدقہ کیوں حرام ہے؟ ائمہ کرام نے فرمایا صدقہ جب لوگوں کی میل ہے اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب عالی کو اس سے دور رکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے یہ بزرگی و کرامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بھی پائی جاتی ہے۔ نیز اس لیے بھی کہ صدقہ رحم کھا کر دیا جاتا ہے جو لینے والے کی ضلالت و پستی کا مشر ہے، اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو اس کا نعم البدل غنیمت دی گئی، جو نہ صرف لینے والے کی عزت و شرافت پر دلالت کرتی ہے بلکہ جس سے لی گئی ہے اس کی ذلت و پستی پر بھی نشاندہی کرتی ہے۔ تبصرہ: ائمہ متقدمین کا پھر اس میں اختلاف ہے کہ صدقہ نہ لینے کی خصوصیت صرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں ہے یا دوسرے انبیاء علیہ السلام بھی اس خصوصیت میں مساوی ہیں۔ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ صرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت ہے، اور شیخ الاسلام امام سفیان بن عیینہ قدس سرہ کی رائے یہ ہے کہ اس خصوصیت میں سبھی انبیاء کرام علیہ السلام برابر کے شریک ہیں۔ پھر اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ صدقہ نفلی ہو یا صدقہ فرض زکوٰۃ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب برابر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے بارے میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ ان پر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی شے حرام نہیں، اور صحیح ترین یہی ہے کہ نفلی صدقہ ان کے لیے حلال ہے۔ علاوہ بری ہمارے نزدیک ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نفلی صدقہ بھی آل پر حرام ہے، اور مالکیوں رضی اللہ عنہم کا بھی یہی مذہب ہے۔ ایک تیسری وجہ سے یوں بھی کہا گیا کہ آل پر خاص صدقہ تو حرام ہے مگر عام صدقہ حلال ہے، جیسے مساجد اور کنووں کے پانی وغیرہ سے فائدہ اٹھانا۔ ابو الفرج سرخسی قدس سرہ کے مصوت سے امام ابن اصلاح قدس سرہ نے نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہاشمیوں پر کفارہ اور نظر کے خرچ کرنے میں دو قول ہیں۔ ہاشمیوں کا زکوٰۃ کی وصولی پر حاکم بننے کے جواز میں بھی دو قول ہیں۔ ان میں سے صحیح تر یہی ہے کہ ہاشمیوں کا زکوٰۃ کی وصولی پر حاکم بننا بھی ممنوع ہے، جیسا کہ گزشتہ حدیث اس کی تصریح میں گزر چکی ہیں۔ حضرت امام الائمہ احمد رضی اللہ عنہ نے حضرت عمران بن حسین الغضبی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک شخص نے حضرت عمران رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ ایک قبیلے کے دو معمر آدمیوں کا ایک لڑکا بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا۔ ان بوڑھوں نے مجھے کہا کہ تم جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لڑکے کو لے آؤ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے کر دینا چاہیں تو تم فدیہ بھی ادا کر دینا۔ چنانچہ جب میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ لڑکا طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکا یہ ہے، اسے اس کے باپ کے پاس لے جاؤ۔ پھر میں نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ فدیہ پیش کروں؟ تو میرے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے اور ہماری اولاد کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کی قیمت کھائیں۔ امام سیوطی قدس سرہ نے فرمایا یہ حکم صرف اسی حدیث میں پایا جاتا ہے، اس پر تنبیہ کرتے ہوئے میں نے کسی فقیہ کو نہیں پایا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔